اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی، اور وہ عرض کریں گے کہ یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ تو انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت جو ہیں ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی، تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے، او فلاں او فلاں، میں تجھے جانتا ہوں، تو فلاں ہے۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کوئی کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو۔ اور تمہیں اللہ عز و جل نے جو رزق دیا ہے اس فرمائے کہ ان نعمتوں میں سے کھانے کو ہمیں دو۔ تو ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں، تمہیں یہ نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی، اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ یا بیٹا یا بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر فرمائے اسے کچھ نہیں دے گی۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ مراد کامل محرومی ہے کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے، اب یہ جنت کی نعمتیں انہیں نہیں ملیں گی۔ جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہگاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں واضح تصریح ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں واضح احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہگار، گناہ کبیرہ کرنے والے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے ان کی بخشش فرمائے گا، اور فرمائے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور فرمائے کہ پھر انہیں نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، ان کا جسم جو سڑ گیا ہوگا کوئلے کی طرح، فرمائے وہ دوبارہ تر و تازہ ہوگا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام انہیں لے کر جب جنت کی طرف جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب رکیے، فرمائے باقی تو کوئی گئے کسی کی سفارش سے، کوئی گیا کوئی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے گیا، کوئی نمازوں کی وجہ سے گیا، کوئی روزے کی وجہ سے گیا، کوئی کسی صدقے کی وجہ سے گیا جنت کے اندر، لیکن اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تھے، یہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں جائیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں جنتی حلے پہنائے جائیں، انہیں جنتی تاج پہنائے جائیں، اور فرمائے ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی شفاعت سے جنت میں جا رہے ہیں، اس لیے فرمائے کہ یہ تو ایک اعزاز ہے ظاہراً، فرمائے جنت میں ان کے نام ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شفاعت پا کر جنت میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے گناہ گاروں کی، گناہ کبیرہ کرنے والوں کی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، میری شفاعت تو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں کہ جب سب کو حکم ہوگا جاؤ جنت میں تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ نے یہ جملہ کیا کہہ دیا، سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ جہنم کی طرف؟ فرمایا ہاں، اللہ کے محبوب وہاں تشریف فرما ہوں گے، اپنے گناہ گار امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ فرمایا دیدار تو وہاں ہو رہا ہوگا، جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت برحق ہے۔ فرمائے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب مانگتے جائیں گے، میرا رب عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ نے کہا اے محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اپنی عطا کو روکوں گا ہی نہیں، فرمائے میں عطا کرتا رہوں گا، تیری امت کو بخشتا رہوں گا۔ فرمائے حتیٰ کہ سارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے بھی نکال کے جنت میں لے آؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں، گناہوں میں لت پت ہو جائیں کہ اب گناہ تو کرتے جائیں، اللہ کے محبوب تو شفاعت کریں گے نا، ان کی شفاعت تو ملے گی۔ مزہ تو تب ہے کہ رسول اللہ خوش ہوں کہ میرا امتی ایسے عمل کر کے آیا ہے، اللہ نے اسے بغیر حساب ہی بخش دیا ہے، شفاعت تو ملے گی۔ اور فرمائے کہ قرب انہیں ملے گا، فرمائے کہ جو نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے دنیا سے جب گئے تو رب کی بارگاہ سے یہ پروانہ شفاعت مل گیا۔ فرمائے کہ اے میرے بندے، فرمائے تو نے میرے محبوب کی سنتوں کو ایسے زندہ کیا، آج فرمائے تو اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے شفاعت کر، میں تیری شفاعت سے بندے بخشش کروں گا لوگوں کی۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، فرمائے کہ حاجی، فرمائے حج کرنے والا شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا، فرمائے کہ نابالغ چھوٹے معصوم بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، فرمائے یہ سارے، قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا، فرمائے یہ سارے، اللہ کا گھر مسجد یہ بھی شفاعت کرے گا وہاں پہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو بھی اللہ کے گھر مسجد کو آباد رکھتے ہیں کل قیامت کے دن یہی گھر شفاعت بھی کرے گا، اپنے اندر بٹھا کے پل صراط بھی پار کرے گا۔ فرمائے یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اس لیے کہا جاتا ہے مسجدوں کو آباد رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔